اور میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کی تعداد صرف 36 تھی، کتنی تھی؟ صرف 36، تھوڑے سے صحابہ، تھوڑی سی تعداد، لیکن صدیق اکبر نے کہا آقا میرا دل چاہتا ہے، توجہ کیجیے، صدیق اکبر نے کہا آقا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے کلمے کی دعوت، آپ کی نبوت کا پرچار علی الاعلام بیت اللہ کے در و دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نبوت کا پرچار کروں، علی الاعلان کروں، سب کے سامنے کروں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی ہمارے ساتھیوں کی تعداد ہی کتنی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا آقا ہم حق پر ہے، میرا دل چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیجئے۔ تو یہ سب سے پہلا داعی، سب سے پہلا مبلغ، اور حرم شریف کی فضاؤں میں سب سے پہلے میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے والا، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے والا، پرچار کرنے والا، میرے نبی کے کلمے کا اعلان کرنے والا، سب سے پہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں جاتے ہیں، اور وہاں کافروں کا جھمگٹا ہے، کافر وہاں موجود ہے۔ صدیق اکبر نے وہاں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صدیق اکبر کو پھولوں کے ہار نہیں ملے تھے، اس کے نتیجے میں کوئی پیسوں کی برسات نہیں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی انعامات نہیں ملے تھے۔ کافر مارنے پہ ٹوٹ پڑے، صدیق اکبر کو بڑا مارا، لولہان کر دیا، یہ ناک زخمی ہو گئی تھی، ایک روایت میں آتا ہے یہ ناک ساتھ مل گئی تھی، اتنا انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ ظلم کیا تھا، بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا انہوں نے، اور غالباً عتبہ نے زیادہ مارا تھا، اس نے جوتے سے حضرت صدیق اکبر کی ناک میں مارا تھا، کپڑے میں ڈال کر صدیق اکبر کو گھر لے جایا گیا تھا، کپڑے میں ڈال کر ان کو گھر لے جایا گیا، اور ان کے خاندان والوں کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی تھی، بظاہر اسباب سے یوں لگتا تھا کہ اس میں صدیق اکبر کی موت واقع ہو جائے گی، اتنا مارا ان بدبختوں نے صدیق اکبر کو۔ اور وہاں سے صدیق اکبر کے خاندان کے لوگوں نے حرم شریف میں آئے اور آ کے اعلان کیا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو اگر آج کچھ ہو گیا ہم اس کو بدلہ لیں گے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ اپنا ہے، مخالف ہے، وہ دین کوئی اور چن لیا، لیکن جب بات خاندان کی آتی تھی نا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، عرب کا دستور تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا، اور خاص طور پر انہوں نے کہا عتبہ کو ہم قتل کریں گے صدیق کے بدلے میں اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو۔ ابو بکر گھر میں ہے، ہوش نہیں آ رہا، بے ہوش ہے، دن گزر گیا، شام ہو گئی، شام کو تھوڑا سا ہوش آیا، تھوڑے سے لب ہلائے۔ ایمان والو، عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، نیرا نعرہ نہیں، نیرے دعوے نہیں۔ ہم تو نعرے مارتے ہیں نا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے نتیجے میں بس کھا پی کے ہم جناب فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں نعرہ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، عملاً کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، ابھی نکاحت اتنی ہے، خون نکل چکا ہے، بول نہیں سکتے، ہوش آیا، تھوڑا سا آہستہ سے بولے۔ پہلا جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ پہلا جملہ
کہا میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا جملہ. اب خاندان کے لوگ جمع ہیں، وہ کہنے لگے جس کے لیے مارے کھائی، ہوش آنے کے بعد اسی کا نام، وہ سارے اٹھ کے چلے گئے. اور ان کی والدہ سے کہہ دیا، ام الخیر ان کی والدہ کی کنیت تھی، والدہ کو کہا کہ اس کو کچھ دودھ شودھ پلا دو، بڑا کمزور ہو گیا ہے، بڑا خون نکل چکا ہے. ماں نے کوئی نرم غذا بنائی، کوئی دودھ بنایا. ماں بھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں نے ابھی مسلمان نہیں ہے، ماں یہ سارا کچھ لے کے آئی. فرمایا اماں ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. فرمایا اماں اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گا کچھ بھی جب تک میرے محبوب کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے نبی کس حالت میں ہے. ماں تھی نا، ماں تھی. تڑپ کے کہنے لگی بیٹا مجھے کیا پتا. فرمایا پڑوس میں ہمارے خاتون رہتی ہیں ام جمیل، ان کی کو نیت تھی، اور یہ عثمان ابن مظعون کی غالباً والدہ تھی. فرمایا ام جمیل سے پوچھ کے آؤ، وہ مسلمان تھی، یہ بتا دیں گی آپ کو. اب اس وقت حالات ایسے تھے کہ کسی کو بتانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا. اور حضرت ابو بکر کی والدہ محترمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو گئی، بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی نا، تو گئی حضرت ام جمیل کے پاس. انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی تمہارے بیٹے کو، اگر تم کہو تو میں ساتھ چل لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کون ہے تمہارا بیٹا. اب یہ آئی اور آہستہ سے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ بھائی تمہاری والدہ موجود ہے، میں کیسے بتاؤں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری ماں کی ٹینشن نہ لو، میری ماں کوئی راز کسی کو نہیں بتائے گی. تو فرمایا ام جمیل نے ابو بکر اللہ کے نبی خیریت سے ہیں اور حضرت ارقم کے مکان میں موجود ہیں، خیریت سے ہیں، پریشان نہیں ہونا. اب ماں نے کہا بیٹا اب تو پتہ چل گیا نا، اب تو کچھ کھا لو، اب تو کچھ پی لو. ماں کہنے لگی، بیٹا کہنے لگا اماں جان اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا نہ کر لوں. نہیں کھاؤں گا اس وقت تک کچھ. کوئی تصور میں لا سکتا ہے اس بات کو کہ ایک بندے میں چلنے کی بھی ہمت نہ ہو، اتنے زخموں سے چور چور. ہمیں تو کوئی بٹا بھی لگ جائے تو ہم اس کے بعد کہتے چل یار کاری بہ جائیے خیر ہی، لیکن وہ اتنے زخموں سے چور چور، چلنے پھرنے کی ہمت نہیں، ناک بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی، بدن بھی زخمی ہے، اور پھر ہمت نہیں اکیلے تنے تنہا جانے کی. ایک طرف سے ماں نے سہارا دیا، رات کا وقت ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی، ایک طرف سے ماں نے سہارا دیا اور دوسری طرف سے ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے سہارا دیا. ان دو سہاروں سے چل کے صدیق اکبر اپنے گھر سے دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، دو سہاروں سے چل کے. اور جب ان دو سہاروں سے چل کے گئے، دور سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ میرا یار آ رہا ہے، میرا صدیق آ رہا ہے، میرا ابو بکر آ رہا ہے. دور سے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، آپ نے کھڑے ہو کر اپنے یار کا استقبال کیا اور جھک کے صدیق کی پیشانی کو میرے محبوب نے چوما. صحابہ بھی جھک پڑے صدیق کو چومنے کے لیے. صدیق اکبر کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور ان آنسوؤں کی برسات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا اگر آپ تندرست ہیں تو صدیق کو بھی اپنے کسی زخم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ تندرست ہیں تو صدیق بھی تندرست ہے.